محترم سامعین اور سامعات، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اچھا عقیدہ اور اچھا عمل بہت ضروری ہے، لیکن اچھا عقیدہ اور اچھا عمل آپ کس کے ساتھ مل کر اپنا رہے ہیں؟ آپ کون سی گاڑی پر سوار ہیں جو آپ کی منزل کی طرف جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت بنو اسرائیل علی 72 فرقہ، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے، وستفترق هذه الامہ علی 73 فرقہ، اس امت کے 73 بنیں گے، کلھا فی النار، کوئی کامیاب نہیں ہوگا، الا واحدہ، ایک کامیاب ہوگا، وہ ہے جس پر آج میں اور میرے ساتھی۔ عہد نبوت میں اختلاف کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے اور وحی کا نزول ہو رہا ہے، جہاں کوئی مسئلہ بنتا ہے وہاں پر وحی آ جاتی ہے، اختلاف نہیں ہو سکتا۔ شریعت میں اختلاف نہیں ہو سکتا، کسی کا پیسے پہ جھگڑا ہو سکتا ہے، شریعت میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حیثیتیں ہیں، ایک ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حیثیت ہے آپ کی بحیثیت ابن آدم۔ آپ کی جو حیثیت بحیثیت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو آپ ابن آدم کی حیثیت کہہ سکتے ہیں، مگر اس کی 2 حالتیں ہیں۔ بلکہ یوں کہیں آسانی اس میں ہوگی کہ ایک آپ کی حیثیت ہے بحیثیت ابن آدم، دوسری حیثیت ہے بحیثیت امیر المومنین، اور تیسری حیثیت ہے محمد رسول اللہ ہونے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح بات بہتر سمجھ میں آئے گی۔ تو آپ کی جو حیثیت ابن آدم والی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ وحی کا انتظار نہیں کرتے، وہ حیثیت آپ کی بچپن سے چلی آ رہی ہے، نبوت مل گئی تب بھی وہ حیثیت قائم ہے، اس میں آپ وحی کا انتظار نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں وحی کے ساتھ بولتے ہیں۔ یہ آیت بحیثیت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بحیثیت ابن آدم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو بھوک لگے تو کیا وحی کا انتظار کریں گے؟ پیاس لگے تو کیا وحی کا انتظار کریں گے؟ گرمی لگے قمیص اتار دو، گرمی لگے بٹن کھول دو، گرمی نہ لگے بٹن بند کر لو، دھوپ میں بیٹھے دھوپ لگنے لگی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، حاجت ہو گئی تو حاجت روائی کے لیے نکل جاؤ۔ یہ جو حیثیت ابن آدم کی ہے، اس میں آپ وحی کا انتظار نہیں کرتے۔ دوسری حیثیت ہے، ہاں اسی میں آپ سمجھیں کہ آپ کو کہیں جانا تھا، اوس اور خزرج سے بات کرنے کے لیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ گدھے پر سوار ہیں، راستے میں عبداللہ بن ابی اور دوسرے تیسرے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا السلام علیکم، تو جواب دیا سب نے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی کہتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھ لیا، کہتا ہے ابعد عنا نتن حمارک، ایک گدھے آپ کے کی مجھے بو آ رہی ہے، اس کو دور کریں۔ پھر کہتا ہے لا تکبر علینا، تو غبار مت اڑائیں ہمارے اوپر۔ پھر کہتا ہے
اپنے گھر بیٹھا کریں، وہاں جو آئے اس کو سمجھایا کریں، ہمارے پاس مت آیا کریں۔ جو 7 صحابہ کرام کھڑے تھے وہ کہنے لگے نہیں نہیں بالکل غلط کہہ رہا ہے، ہمیں آپ تشریف لاتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو گدھے پر آپ سوار ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سنت ایسی ہو گئی کہ ہم بھی گاڑیاں واڑیاں چھوڑیں اور گدھے پہ سوار ہو جائیں؟ بالکل نہیں۔ یہ حیثیت ہے محمد بن عبداللہ کی، محمد ابن آدم کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جانا ہے جو سواری میسر ہے اس پہ تشریف لے آئے، جو چیز میسر ہے وہ کر لی، شادیاں کی ہیں، کھانا کھایا ہے، یہ سب انسانی جسم کے تقاضے ہیں۔ اس حیثیت سے آپ وحی کا انتظار غالب نہیں کرتے، روٹین میں نہیں کرتے، کبھی کوئی خاص بات ہو تو ہو سکتا ہے۔ دوسری حیثیت ہے آپ کی بحیثیت محمد امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو دنیا کی ترتیب کا، دنیا کی تدبیر کا، ساتھیوں سے بیٹھ کر مشورہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ آپ مشورہ کیا کرتے تھے، بدر کی لڑائی کیسے لڑنی ہے، کوئی کہتا ہے مدینہ جا کر باقی ماندہ لوگوں کو بھی لے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں یوں لڑنی ہے، احد کی لڑائی شہر کے اندر لڑنی ہے باہر لڑنی ہے، احزاب کا معرکہ کیسے لڑنا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خندق کھود کر لڑنا ہے۔ آپ لوگ پسند آ گئے۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ساتھی کہنے لگے معیشت ہماری کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا اثخنتموہ فشدوا الوثاق، جب اچھی طرح خون بہا لو تو پکڑنے شروع کرو، فإما منا بعد وإما فداء، پھر چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو، چاہو تو پیسے لے کر چھوڑ دو۔ تو بہر صورت ہمیں پیسے لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور دوسری بات، ہمارے چاچے مامے بھانجے بھتیجے ہی تو ہیں، آج ان کو ایک چوٹ لگ گئی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے، آئندہ یہ سوچیں گے مسلمان ہونے کا۔ آپ کو زیادہ ساتھیوں کی رائے پسند آئی، آپ نے پیسے لے کر چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا، آسمان سے وحی آ گئی ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض، نبی کے لیے لائق نہیں کہ ان کے قیدی ہوں یہاں تک کہ خوب خون بہا لے۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر ہم نے پہلے سے نہ لکھ دیا ہوتا تو آج بدر کے قیدی چھوڑنے پر، پیسے لینے پر عذاب آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کے ساتھی بھی رو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب آئے، کہنے لگے جی مجھے بتائیے میں بھی روؤں، معاملہ کیا ہے؟ کہا عمر اللہ تعالیٰ کو آپ کی رائے پسند آئی، ہماری رائے پسند نہیں آئی۔ میں نے بدر کے اس باغ کی دیوار تک اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ خود ہی تو سورہ محمد میں فرما رہے ہیں کہ آپ چاہو تو پیسے لے کر چھوڑ دو، اور ادھر پیسے لے کر چھوڑا تو اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ خود ہی تو فرما رہا ہے ان سے مشورہ کر کے فیصلے کر لیا کرو۔ جب مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا تو پھر اللہ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کا فرمان ہے حتی اذا اثخنتموہم، جب ان کی کمر توڑ چکو، ان کا خوب خون بہا چکو، جب اٹھنے کے لائق نہ رہ جائیں تو بچے کھچے لوگوں کو پکڑنا شروع کرو۔ انہوں نے وہ وقت آنے سے پہلے ہی پکڑنے شروع کر دیے تھے۔ جس کا کسی کا ابا تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھانجا تھا، کسی کا بھتیجا تھا، کسی کا داماد تھا، کسی کا چاچا تھا، کسی کا ماما تھا، اس نے کہا بیٹے مجھے جلدی جلدی پکڑ لو ورنہ کوئی نہ کوئی مار جائے گا۔ اب جب کسی کو کوئی پکڑنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ امان میں آ جاتا ہے کہ اب یہ میرا قیدی ہے، اب آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
مجھے پکڑ لو ورنہ وہ مار جائیں گے۔ امیہ بن خلف کو بھی اس نے بھی جلدی کہا مجھے پکڑ لو ورنہ کوئی مار دے گا۔ حضرت بلال نے دیکھا، وہ سزائیں دیا کرتا تھا نا، تپتے صحراؤں میں گھسیٹا کرتا تھا۔ حضرت بلال نے دیکھا امیہ مارکے کے میدان میں، ما نجو تو ان نجا امیہ، اگر امیہ بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا، آج کوئی ہم دونوں میں سے ایک نہیں ہوگا۔ ساتھی کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو پکڑنا ہے، آپ اس کو مت مارو۔ انہوں نے ساتھیوں کے بیچ میں سے تلوار گزار کے اس کے سینے میں اتار دی۔ تو قاعدہ یہی تھا جو پکڑنے لگ جاؤ اس کو کاٹو نہیں۔ انہوں نے ان کی کمر توڑنے سے پہلے ہی ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ایمان بڑا مضبوط تھا، لیکن وہ سارے رشتہ دار کہہ رہے تھے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناراض تھا کہ ان کو وقت سے پہلے پکڑنا کیوں شروع کیا؟ یہ سارے کٹنے والے تھے، ان کو کاٹا کیوں نہیں؟ اور اگر مار کے میں نہیں کاٹا تو پکڑنے کے بعد کاٹ دو، اب پھر پیسے لے کر چھوڑ رہے ہو۔ قیدی بنانے کا حکم تو تب ہے جب ان کی شان و شوکت ختم ہو جائے، جب کوئی کھڑا ہونے کے لائق نہ ہو، چھپتے پھرتے ہوں، ان کو پکڑ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے امیر المومنین کی، حکم ہے مشورے کے ساتھ چلنے کا۔ آپ نے مشورہ کیا، اس پر چلے ہیں، لیکن چونکہ وہاں حکم تھا حتی اذا اثخنتموہم، کہ جب خوب خون بہاؤ تو پکڑنے شروع کرو، انہوں نے جلدی پکڑنے شروع کر دیے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مشورے والے حکم کو منسوخ کر دیا کہ نہیں، یہ مشورے کے ساتھ نہیں۔ تو روٹین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے ساتھ چلتے تھے دنیاوی امور میں۔ مدینہ اور خیبر اور تبوک، یہ ایک سیز میں جس طرح یہ تین پلر ہوں، پہلا پلر مدینہ، دوسرا خیبر، تیسرا تبوک۔ اب خیبر پر حملہ کرنا ہے، مدینہ سے آئے، خیبر سے تھوڑا پہلے پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک ساتھی کہتا ہے جی آپ نے رب کے حکم سے پڑاؤ ڈالا ہے یا اپنی مرضی سے؟ یہ ان لفظوں پہ غور کرو، آپ ان لفظوں پر غور کرو کہ آپ نے رب کے حکم پر یہ کام کیا یا اپنی مرضی سے کیا؟ تو ثابت ہوا آپ اپنی مرضی کرتے تھے۔ کس حیثیت میں؟ امیر المومنین ہونے کی حیثیت۔ شریعت اسلامیہ میں کبھی اپنی مرضی نہیں کرتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے، جو بھی بات کرتے تھے آسمان کی وحی کے ساتھ کرتے۔ لیکن یہاں چونکہ تدبیر کا معاملہ ہے اور میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، تو کہنے لگا اگر ہم یہ خیبر کراس کر کے آگے جا کر بیٹھیں تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ یہودیوں کی مدد مدینہ سے تو آئے گی نہیں، اگر آئی تو خیبر سے آئے گی، یہ تبوک سے آئے گی، وہاں بیٹھ کر ہم ان پر نظر بھی رکھ سکیں گے، آنے والی مدد بھی کاٹ سکیں گے، اور بیٹھنا تو ہم نے ہے ہی۔ آپ نے اس کی رائے کو پسند فرمایا، وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ لونڈی تھی، مسلمان ہو گئی، حضرت عائشہ نے آزاد کر دی رضی اللہ عنہ۔ اس کا شوہر مغیث وہ ابھی تک غلام تھا، وہ روتا کہتا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اب آزاد ہو گئی ہے، وہ اس کے نکاح میں نہ رہنا چاہے تو ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں میں تو نہیں تیرے ساتھ رہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائی اس نے، آپ نے فرمایا وہ اتنا رو رہا ہے اس کی بات مان لو۔ کہتی ہے آپ مشورہ دیتے ہیں یا حکم دیتے ہیں؟ لونڈی کی عقل دیکھو، آپ مشورہ دیتے ہیں یا حکم دیتے ہیں؟ اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں نہیں مانتی، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں مانوں گی، اور میں مشورہ ہی دے رہا ہوں، حکم تو نہیں دے رہا۔ اور کہنے لگے پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ تو آپ کی جو حیثیت ہے بحیثیت امیر المومنین، اس میں آپ مشورے کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو آپ کی حیثیت ہے اپنے ابن آدم ہونے کی،
اس میں آپ اپنی مرضی کرتے ہیں. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ معاملہ محمد رسول اللہ والی حیثیت کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مشورے والا یا ذاتی معاملہ ہے. وہاں پر آپ ٹریٹ کرتے ہیں ذاتی کے حساب سے یا جماعتی کے حساب سے، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ شریعت کے حساب سے ہوتا ہے. وہاں وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا. آپ کے اس سمجھ اور اس اجتہاد کی وجہ سے بس اوقات آپ ایسا کام کر لیتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ بعد میں اصلاح فرما دے. آپ نے بدر کے قیدی چھوڑے، اللہ نے فرمایا نہیں. کیوں چھوڑے؟ ان کو تو کاٹنا تھا. آپ نے سمجھا کہ یہ تو ایک تدبیر کا معاملہ ہے، مشورے سے چلنے کا حکم ہے اللہ کا. آپ نے اللہ کے حکم پر ہی ان کو ایسا چھوڑنے کا کہا ہے، لیکن اللہ کی منشا مختلف ہے. آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. آپ نے سمجھا کہ میری ذات ہے، میں یہ چیز کھاؤں یا نہ کھاؤں. آپ کتنے سبزیاں نہیں کھاتے اور کتنی چیزیں آپ اچھی طریقے سے کھاتے ہیں، تو یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. آپ نے سمجھا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں شہد پیوں یا نہ پیوں. ہوا یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کے پاس شہد تھا، وہ آپ کو شہد پلاتی تھی. تو شہد پیتے پیتے کو 10 منٹ زیادہ لگ جاتے تھے وہاں پر. باقی بیویاں پریشان تھیں کہ آخر وہاں کیا بات ہے جس وجہ سے آپ وہاں بیٹھے رہتے ہیں. پتہ چلا کہ وہ شہد پلاتی ہیں. اب شہد تو ان کے پاس ہے نہیں کہ ہم بھی پلائیں. تو کہنے لگی پھر ایسا کرو کہ جس کے پاس بھی آئے نا وہ یہ کہیں کہ آپ سے مگا فیر بوٹی کی سمیل سی آ رہی ہے. تو آپ کو بدبو بہت ناپسند تھی، فرشتوں سے ملاقات ہوتی تھی، آپ بہت اہتمام کرتے تھے کہ مجھ سے بدبو نہ آئے، بہت خوشبو لگاتے تھے. تو اچھا تو یہ آ رہی ہے، سمیل آ رہی ہے، آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. شہد حرام کیا میں نے. ہو سکتا ہے کہ وہ مگا فیر کی بوٹی پر مکھی بیٹھی ہو اور اس نے شہد بنایا ہو، تو اس لیے میں نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو میں نے حلال کی ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک. اچھا تو بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے سمجھا یہ میری ذاتی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرما دی کہ نہیں، یہ حلال حرام کا مسئلہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے. آپ نے سمجھا کہ یہ میری امیر ہونے کی حیثیت ہے کہ میں قیدیوں کو چھوڑ دوں. اللہ نے اصلاح فرما دی کہ نہیں، یہ تو قرآن کی آیت میں تو تھا کہ تم خوب خون بہاؤ تب پکڑنا شروع کرو، اس لیے وہاں ٹکرا رہا ہے. تبوک سے واپس آئے، منافقوں نے عذر پیش کیے، میری امی بیمار تھی، میرا بابا بیمار تھا، اس لیے میں نہیں گیا. آپ نے ان کا عذر قبول کر کے ان کو چھٹی دے دی، معاف کر دیا، ان کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی، جبکہ وہ جھوٹے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل کر دی، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبین لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبین. میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ آپ ان کو چھٹی نہ دیتے، جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، لیکن وہ ظاہر ہو جاتے، ان کا نفاق واضح ہو جاتا. آپ نے چھٹی دے دی، آپ کی چھٹی کی وجہ سے وہ چھپ گئے. میں آپ کی چھٹی کو منسوخ کرتا ہوں. معاملہ امیر المومنین ہونے کے حساب سے ہے کہ امیر المومنین کسی کو چھٹی دے سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہاں پر منافقوں کو ظاہر کرنا تھا، اس لیے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ تو اس طرح کے معاملات
پیش آتے رہے اکا دکا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. میں نے آپ کی پہلی اور پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دی. اس پر بڑی لیدیں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں تو یہ کیوں فرمایا تاکہ میں آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ یا لغزشیں معاف کر دوں. بھئی آپ کے معصوم ہونے کی دلیل تو ہے ہی ہے، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر یہ آیت نہیں مانتے تو معاف آپ کو معصوم کیسے ثابت کرو گے؟ پہلے اور پچھلے کا مطلب کیا ہوا؟ بھئی جو کیے ہی نہیں وہ معاف کرنے کا بول دیا نا. پہلے اور پچھلے کا یہی مطلب ہے نا. ماضی کے اور مستقبل کے سارے معاف کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو جھانک کر دیکھا اور اللہ کو ان کی ادا پسند آئی. 313 1000 سے بھیڑ رہے تھے. اللہ نے فرمایا اے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، میں نے تمہارے آئندہ والے بھی معاف کر. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو کیے ہی نہیں وہ اللہ نے معاف کیے ہیں، تو پچھلے بھی کیے ہی نہیں تو اللہ نے معاف کر دیے ہیں. اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ جو اجتہادی باتیں تھی کہ آپ نے سمجھا میرا ذاتی معاملہ ہے، اللہ نے اس کی اصلاح فرمائی. میرے پیارے حبیب دل پر مت لینا، یہ میں نے سارے معاف کی. اس میں آپ کی کوئی گستاخی نہیں ہوتی قطعی طور پر. تو عہد نبوت میں روٹین میں آپ وحی کا انتظار فرماتے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے پوچھتے ہیں یہ ان کو یہ جواب دو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ ان کو یہ جواب دو. جو حیثیت محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ بالکل بات نہیں کرتے تھے، وحی کا انتظار کرتے. ایک شخص نے پوچھا اللہ کو زمین کے کون سے ٹکڑے اچھے لگتے ہیں، کون سے ٹکڑے اللہ کو ناپسند ہیں؟ سادہ سا سوال تھا. ہمارے ہاں کوئی مسئلہ کسی سے پوچھے جواب کوئی اور پڑوس میں بیٹھا دے دیتا ہے. لیکن آپ نے وحی کا انتظار کیا. وحی آئی احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ وہ ہے جہاں اللہ کا گھر قائم ہو جاتا ہے، مسجد بن جاتی ہے. اور اللہ کو ناپسندیدہ وہ ٹکڑے ہیں جہاں دکان بن جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ سادہ سا سوال ہے، چونکہ سوال یہ کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ اپنی پسند خود بتائے گا، میں نہیں بتاؤں. اس لیے انتظار کیا وحی کا. وحی آئی تو آپ نے جواب دیا. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، آپ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَيْسَ مَعِي أَحَدٌ يَقُودُنِي، میرے ساتھ کوئی بندہ نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کر آئے. تو آپ کو میرے لیے اجازت دے سکتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ کو ترس آیا اور قرآن میں اللہ فرمائے علی الأعرج حرج وعلی المریض حرج. اللہ نے عذر والوں کا عذر قبول کیا ہوا ہے، تو چلو تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو. ابھی اس نے اس چھٹی کے مطابق کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی وہ مجلس میں ہی موجود ہے. آسمان سے وحی آ گئی. جبریل امین آ کر بتایا، آپ نے دوبارہ بلایا، فرمایا عبداللہ آپ کو اذان سنائی دیتی ہے؟ کہتے جی سنائی تو دیتی ہے. فرمایا اذا سمعت النداء فاجب، اگر اذان سنائی دیتی ہے تو نماز مسجد میں ہی پڑھنی پڑے گی. سارنی بہ جبریل الآن، ابھی جبریل نے مجھے آ کر کے بات بتائی. میری چھٹی اللہ نے منسوخ کر دی، میری دی ہوئی چھٹی اللہ نے منسوخ کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یقین رکھیں کہ یہ وحی اور شریعت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس میں تو آپ کبھی نہیں بات کرتے. اور جو ذاتی حیثیت کی ہو یا جماعتی اور امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے ہو، اس میں آپ مشورے کے ساتھ یا اپنی مرضی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس لیے اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا. اگر کہیں اجتہاد ہوا، سوچا یہ تھا وہ کچھ اور، اللہ نے اصلاح فرما دی، اختلاف پیدا نہیں ہوا. صحابہ اکرام کے زمانے میں
اختلاف پیدا ہوئے اور پھر آج تک وہ بڑھتے چلے گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک کے پاس دلیل ہے، دوسرے کے پاس وہ نہیں ہے۔ ہر وقت آپ کے درس میں ہر صحابی تو نہیں بیٹھتے تھے، ان کو ذاتی کام بھی تھے، اس لیے ایک کے پاس حدیث آئی، دوسرے کے پاس نہیں پہنچی، آپس میں مذاکرہ کرتے، ایک دوسرے سے پوچھتے، بھائیو اس میں کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں جاتے ہیں، وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، راستے میں پتہ چلا وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ مشورہ کیا، اس بارے میں کوئی حدیث کسی کے علم میں ہے؟ یہ کوئی کسی کے علم میں نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، جب پتہ ہے کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی تو ہم وہاں کیوں جائیں؟ ایک ساتھی کہتا ہے اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کیا؟ کہا ہاں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، مگر اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہا ہوں، جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی اللہ کی تقدیر ہے، جہاں نہیں جا رہے وہاں بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آئے، آ کر کہنے لگے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس علاقے میں طاعون ہو وہاں مت جاؤ، اور جو طاعون زدہ علاقے میں موجود ہو وہاں سے مت نکلے۔ اللہ کا شکر ادا کیا حضرت عمر نے کہ میری رائے، میرا اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو صحابہ کرام اپنا اختلاف اس طرح ختم کر لیتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ لیتے تھے، لیکن بسا اوقات کسی حدیث کے نہ پہنچنے کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 3 طلاقیں ہو بھی جائیں تب بھی جب تک عدت ختم نہیں ہوتی اس عورت کو نہ گھر سے نکالا جائے، نہ اس کو کھانا اس کا بند کیا جائے۔ حضرت سبیعہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھے طلاق دی گئی تھی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب 1 طلاق ہوئی ہے، 2 ہوئی ہیں، رجوع ممکن ہے، پھر تو اس کو گھر میں بھی رکھو، کھانا بھی کھلاؤ۔ جب تیسری ہو گئی اور رجوع ممکن نہیں رہا، اب اس کا وہاں رہنا بھی ضروری نہیں اور اس کا کھانا جانا بھی پرانے شوہر پر لازم نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں کیا پتا اس عورت کو بھول گیا ہو، یا تو کوئی اور مرد بھی بتائے کہ اس طرح ہے بات، پھر تو میں مانوں۔ معلوم نہیں اس عورت کو مسئلہ بھول گیا ہو، اس لیے میں اس کی بات نہیں مان رہا۔ باقی صحابہ کرام مان رہے ہیں اس بات کو۔ تو راوی کے بھول جانے کا خطرہ، یا راوی کسی کے پاس جو آیا ہے بات درست ہے مگر جس راوی کی طرف سے آئی ہے اس پر مجھے اطمینان نہیں، تب بھی اختلاف پیدا ہو جاتا۔ حدیث موجود ہے، یا اختلاف آتا ہے کہ حدیث ہے نہیں، میرے پاس نہیں اس کے پاس ہے، یا اختلاف اس لیے ہوتا ہے حدیث میں موجود ہے مگر جس طریقے سے آئی ہے، جس راستے سے آئی ہے، جس راوی سے آئی ہے وہ میرے پسند کا نہیں، تو بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محتاط تھے حدیث بیان کرنے کے بارے میں، حدیث سنتے بھی تھے تو ڈانٹ دیتے تھے، سوچو نبی پر بات کر رہے ہو، صحیح کر رہے ہو، یقین ہے تمہیں، کوئی اور گواہ لے کر آؤ۔ ایک دن کہنے لگے شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے، آج بھی عربوں کا یہی مسئلہ ہے، 5-5 لاکھ درہم، دینار، ریال مہر مانگ لیتے ہیں، اور عورتیں بوڑھی ہو رہی ہیں، بے حیائی بڑھ رہی ہے مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں زیادہ مہر مت لیا کرو۔ ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے کسی عورت کو ایک خزانہ بھی دیا ہو طلاق دے دو تو واپس مت لیا کرو۔ عمر، اللہ کا قرآن کہتا ہے خزانہ دیا ہو اور آپ کہتے ہو زیادہ مت لیا کرو۔ حضرت عمر فوراً رک گئے وہاں پر، اللہ کا قرآن آ گیا، بس اب میں آگے بات نہیں کروں۔
اللہ اکبر. ایک شخص آیا امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے عمر آپ ہمیں اللہ کے خزانے سے دیتے نہیں ہو, بخل کرتے ہو. بہت غصہ آیا حضرت عمر بن خطاب کو. عمر بن خطاب آدھی دنیا کا خلیفہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر بندہ بات کرے, تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو دوسرا شخص پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کے محسن بندے غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. فوراً کول ڈاؤن ہو گئے, فوراً ٹھنڈے ہو گئے. اور آگے راوی کہتا ہے وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ. حضرت عمر اللہ کی کتاب جہاں آ جاتی وہاں ڈٹ جاتے, کھڑے ہو جاتے تھے, 1 انچ آگے نہیں بڑھتے. تو بھائیو اختلاف کی وجہ یہ ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اختلاف ہوا, آپ کو کیسے نہلایا جائے, کیسے دفن کیا جائے, کیسے قبر کہاں ہونی چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کا فرمان ہے کہ جہاں نبی فوت ہوتے ہیں وہیں پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے. اختلاف ختم ہو گیا. اختلاف ہوا خلیفہ کون بنے گا. انصاری کہتے ہیں انصاری بنے گا, مہاجر کہتے ہیں مہاجر بنے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الائمۃ من قریش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خلیفہ قریشی ہوگا. اختلاف ختم ہوگا. علم نہیں تھا, علم آ گیا, اختلاف ختم ہو گیا. کبھی اختلاف ہوتا ہے کسی بات کے سمجھنے کی وجہ سے. حدیث بھی دونوں کے پاس ہے, راوی بھی دونوں کے نزدیک صحیح ہے, لیکن ایک کو یوں سمجھ آئی دوسرے کو یوں سمجھ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں مارکہ احزاب کے بعد, خندق کے مارکے کے بعد, آ کر کہتے ہیں جی آپ لوگوں نے وردیاں اتار دی ہیں, ریلیکس ہو گئے ہیں. جی بالکل, اللہ نے دشمن کو بھگا دیا, ہم ریلیکس ہو گئے. جبریل کہتے ہیں لیکن جو فوج میں لے کر آیا تھا وہ تو ابھی تک سٹینڈ بائی ہیں, ہائی الرٹ ہے. تو کہاں جانا ہے اب؟ کہا جن لوگوں نے ان احزاب کو بلوایا تھا, ہوسٹ کیا تھا, یہودی بنو قریظہ کے, ابھی تو ان کا, ان باغیوں اور ان وعدے کے غداری کرنے والوں, ان کا علاج کرنا ہے. آپ نے ساتھیوں کو جمع کیا, فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. ہر شخص بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھے عصر کی. بات صاف ہے, ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھے. کچھ لیٹ ہو گئے, کچھ جلدی چلے گئے. جن جو لیٹ ہوئے ان کو عصر کا وقت راستے میں ہو گیا, انہوں نے راستے میں عصر پڑھنی شروع کر دی. دوسرے آ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ نے تو فرمایا تھا عصر وہاں پڑھنی ہے. کہنے لگے آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ اتنی جلدی چلو کہ عصر کا وقت وہاں ہونا چاہیے آپ کو. اب وہ تو ہم نے کیا نہیں, لیٹ ہو گئے, غلطی ہو گئی, سستی ہو گئی, اور اب عصر کی نماز بھی خراب کریں, ڈبل جرم کریں, اس لیے ہم یہاں عصر پڑھ کر جائیں گے. وہ کہنے لگے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر مغرب سے پہلے ہوتی ہے, انہوں نے فرمایا آج عصر وہاں پڑھنی ہے, وہ عشاء ہو جائے تب بھی ہم نے وہیں پڑھنی. وہاں پہنچ گئے, جا کر عصر پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصہ پیش کیا گیا. آپ نے دونوں کو اچھا کہا, کسی کو برا نہیں. اس لیے کہ دونوں طاعت کا جذبہ رکھتے ہیں, دونوں فرما برداری کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک کو بات یوں سمجھ آئی دوسرے کو یوں سمجھ آئی. آپ کا اپنا دکان پر نوکر ہوتا ہے, اس کو آپ کسی کام پر بھیجتے ہیں, اگر وہ کام الٹا بھی کر کے آ جائے اور آپ کو سمجھ آئے کہ اس کو یوں سمجھ آ سکتی تھی, میرے الفاظ واضح نہیں تھے, آپ اس کی سرزنش نہیں کرتے, آپ اس کو برا نہیں کہتے. لیکن اگر آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں بات بالکل صاف تھی اور اس نے جان بوجھ کر نہیں مانی ہے, تو پھر آپ اس پہ سختی کر دیں. تو اسی طرح بھائیو رب ذوالجلال والاکرام بھی اگر اس طرح کا اختلاف ہو علم نہ ہونے کی وجہ سے, یا روایت صحیح نہ پہنچنے کی وجہ سے, یا اس وجہ سے کہ سمجھ اس کو یوں آئی ہے اس کو یوں آئی ہے,
اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کو بھی اجر دے دیتا ہے، اس کو بھی اجر دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران، جو شخص بھی اجتہاد کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ مجھے حق مل جائے، اس کے باوجود نہیں ملا، غلطی پر رہا، اللہ اس کو ایک اجر دیتا ہے، اور اگر وہ پوری کوشش کے بعد حق تک پہنچ جائے اللہ اس کو 2 اجر دیتا ہے۔ تو یہ امام جتنے بھی ہیں، صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی ہے انہوں نے پوری کوشش کی ہے، اللہ انشاءاللہ ان کاموں میں ان کو ڈبل اجر دے گا، یہ سنگل سے محروم نہیں کرے گا، باقی کاموں میں ڈبل دے گا، ان میں بھی سنگل اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ جتنے امام آپ کو حدیث کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، ہمارا امام ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اس نے پوری کوشش ہوگی حق تک، پوری کوشش کی ہوگی حق تک پہنچنے کی، اگر وہ نہیں پہنچ سکا تو وہ سنگل اجر سے محروم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے آیت اور حدیث واضح ہو جانے کے بعد جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کے ساتھ مخالفت کی ہے، ضد برائے ضد کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ اس وقت علم عام نہیں تھا، جیسے جیسے صحابہ کرام پھیلے علاقوں میں گئے، جس کے پاس جتنا علم تھا وہ انہوں نے نیچے سکھا دیا۔ ہر شخص کے پاس اتنا علم تھوڑے تھا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو اس علاقے میں بھی اتنا علم رہا۔ اب ایک حدیث کا علم کوفے میں ہے، شام میں نہیں ہے، ایک حدیث بصرے میں ہے، مصر میں نہیں ہے، تو جہاں وہ حدیث نہیں انہوں نے اجتہاد کیا ہے، اللہ ان کو اجر سے محروم نہیں کرے۔ لیکن مصیبت آج کے لوگوں کی ہے، جن کے سامنے سارا علم جمع ہو کر آ گیا، جن کے سامنے ساری حدیث تدوین ہو کر آ گئی ہے، یہ اگر کہیں کہ آیت سچی ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن ہم چونکہ اپنے امام کی مانتے ہیں اس لیے اس حدیث کو نہیں مانیں گے، یہ المیہ ہے سنت، یہ مصیبت ہے۔ اور صاف صاف کتابوں میں لکھا ہے کہ بات تو درست وہ ہے جو امام شافعی کہتا ہے، لیکن ہم چونکہ اپنے امام کے مقلد ہیں اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں۔ اگر ساری امت اس لیول پر آ جائے کہ ساری کی ساری شریعت اسلامیہ میں ہم اللہ اس کے رسول کو فالو کریں گے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اگر جھگڑا ہو تو ادھر لٹائیں گے، جہاں حدیث آیت واضح نہ ہو وہاں اپنے اپنے امام کی مانیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت امام کے پیچھے، امام کہتا ہے اوپر اٹھو، اٹھ جاتے ہو، امام کہتا ہے گر جاؤ، گر جاتے ہو، اور اگر وہ 5ویں رکعت میں کھڑا ہو جائے پھر کیا کہتے ہو؟ اب تو امام الانبیاء کی نافرمانی کر رہا ہے اس لیے اب تیری بات نہیں مانیں گے، ہاں نا؟ اس وقت تک تیری مانتے تھے جب تک تو امام الانبیاء کی بات مان رہا تھا، اب تو ان کی مخالفت کر رہا ہے اس لیے اب تیری نہیں مانیں گے۔ اگر یہی قانون شریعت اسلامیہ پہ لاگو کر دو، اپنے اپنے اماموں کی مانو، جہاں آپ کو بھنک پڑ جائے تعصب نہ کرو، مخالفت نہ کرو، مناظرے نہ کرو، شکریہ ادا کرو جو آپ کو حق لا کر دے رہا ہے کہ مہربانی تیری، تو نے حدیث بتا دی، تو نے آیت بتا دی، میرا امام نہیں مانتا، وہ جانے اس کا رب جانے، تو انشاءاللہ سنگل اجر سے محروم نہیں ہوگا۔ میں تو اللہ اس کے رسول کی بات مانوں، اختلاف ختم ہو جاتا، اختلاف باقی نہیں رہتا اگر ہم اس لیول پر آ جائیں۔ وہ معمولی سے مسائل جس میں کتاب و سنت خاموش ہے اس میں اختلاف رہ جائے گا، کوئی بات نہیں، آپ اپنے امام کی مانو، وہ اپنے امام کی مانو، لیکن کم از کم جس میں کتاب و سنت واضح ارشاد فرماتی ہے وہاں تو اختلاف ختم کر دینا چاہیے، اور ہمارا زیادہ اختلاف ہے ہی وہاں پر جہاں کتاب و سنت بالکل واضح ہے۔ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، واضح اللہ کی دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا یہود و نصارہ نے، اور اس امت کا عالمیہ بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اختلافات کو ادھر لٹا کر کے باہمی اختلافات ختم کر کے فرقہ واریت ختم کرنے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے۔
اللہ عمل کی توفیق دے وما علینا